اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جلالین سورہ برات کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس سورہ برات کی آیت نمبر 81 سے شروع ہوتا ہے۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ۔ فرح یفرح سمع یسمع سے فعل ماضی ہے، خوش ہونا۔ المخلف خلف یخلف تخلیف، مخلف اسم مفعول ہے۔ بمقعد، مقعد قعود کے معنی میں ہے، یعنی مقعد میں میم مصدر میمی ہے، اشارہ کریں گے مفسر اور مصنف اس کی طرف۔ خلاف کے معنی مخالف کے بھی ہے اور پیچھے اور بعد کے بھی ہے۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ۔ المخلفون، مخلف اسم مفعول ہے، اس پر الف لام بمعنی الذی۔ جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی، گفتگو پیچھے سے ہے اور آپ کو معلوم پیچھے رہ جانے یعنی تبوک، غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے کی۔ المخلفون، جن لوگوں کو غزوہ تبوک یعنی تبوک کے سفر اور غزوہ سے پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ المخلفون، جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی، وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے، خلاف رسول اللہ، اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر، بمقعدہم، اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اور پسند نہ کیے، انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں۔ کَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا، انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں ان یجاہدوا، جہاد کریں، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنی جان و مال سے۔ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، انہوں نے لوگوں سے کہا، یعنی ان میں سے بعض نے بعض سے کہا، انہوں نے لوگوں سے کہا لا تنفروا فی الحر، اس سخت گرمی میں نہ نکلو۔ یہ جو غزوہ تبوک کا حکم تھا اور اس غزوہ کے لیے جو سفر کرنی تھی، یہ موسم سخت گرمی کا موسم تھا، اور جیسا کہ پیچھے بیان کر چکا ہوں قحط کا زمانہ تھا، تو انہوں نے لوگوں سے کہا، انہوں نے آپس میں ایک دوسروں سے کہا لا تنفروا فی الحر، اس گرمی میں کوچ نہ کرو، اس گرمی میں نہ نکلو۔ قل نار جہنم اشد حرا، ان سے کہو کہ جہنم کی آگ، نار جہنم، جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے۔ لو کانوا یفقہون، کاش انہیں اس کا شعور ہوتا۔
مصنف کیا کہتے ہیں؟ فرح المخلفون، المخلف وہ لوگ جن کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دی گئی تھی۔ کس سے پیچھے رہ جانے؟ تبوک سے پیچھے رہ جانے کی اجازت دی گئی تھی۔ کہتے ہیں بمقعدہم، بقعودہم سے مصنف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ مقعد میں میم مصدر میمی ہے، قعود کے معنی میں، خلاف کے معنی پیچھے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا، اور انہوں نے لوگوں سے کہا، تفسیر کرتے ہیں قال بعضهم لبعض، یعنی ان میں سے بعض نے بعض سے کہا، کیا کہا بعض نے بعض سے؟ لا تنفروا فی الحر، اے لا تخرجوا الی الجہاد فی الحر، گرمی میں جہاد کے لیے کوچ نہ کرو۔ قل نار جہنم اشد حرا، اے نبی ان لوگوں سے کہو جہنم کی آگ اس سے زیادہ سخت ہے۔ کس سے؟ من تبوک، تبوک کی گرمی سے، جہنم کی آگ کہتے ہیں قل نار جہنم اشد حرا، اس سے زیادہ گرم ہے تبوک سے، فالاولیٰ ان تتقوها، تو بہتر یہ ہے کہ اس سے تم بچو، بترک التخلف، اس سے بچو، جہنم کی آگ سے بچو، اور وہ اس طریقے سے بچ سکتے ہو کہ تخلف کو ترک کرو، پیچھے رہ جانے کو ترک کرو۔ لو کانوا یفقہون، یعلمون ذالک، اس سے مصنف کا مقصد یہ کہ فقہ علم کے معنی میں ہے۔ آگے ما تخلفو سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جملہ شرطیہ ہے اور اس کی جزا مقدر ہے۔ ما تخلفو، اگر اس بات کو وہ سمجھتے، اس بات کو سمجھتے تو پیچھے نہیں رہتے۔ کس سے؟ تبوک سے پیچھے نہیں رہتے۔ اگر اس بات کو سمجھتے تو تبوک سے پیچھے نہیں رہتے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کریں۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور روئیں زیادہ، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور روئیں زیادہ، جزاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے رہے ہیں اس کی جزا ایسی ہی ہے کہ انہیں اس پر رونا چاہیے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، چاہیے کہ ہنسنا کم کریں دنیا میں اور روئیں زیادہ آخرت میں۔ جزاءً بما كانوا یکسبون، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے رہے ہیں اس کی جزا یہ سی ہی ہے، جزا ایسی ہی ہے کہ انہیں اس پر رونا چاہیے۔ یہ جو فَلْيَضْحَكُوا وَلْيَبْكُوا سے گئے امر ہے، کہتے ہیں ان کے حال کی خبر ہے سے گئے امر کے ذریعے سے۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے، اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے یعنی کسی دوسرے غزوے کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے، فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا کہ اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے اور نہ میری معیت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو۔ تم نے پہلے بیٹھے رہنے کو پسند کیا تھا تو اب گھر بیٹھنے والوں ہی کے ساتھ بیٹھے رہو۔ فَإِن رَجَعَكَ، رَدَّكَ سے لغوی معنی بیان کر رہے ہیں، اگر اللہ تمہیں واپس لائے، کہاں سے واپس لائے؟ تبوک سے، إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، ان میں سے کسی گروہ کی طرف تمہیں واپس لائے، ان لوگوں میں سے جو مدینہ میں
فَإِذْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، تو اگر اللہ تم کو ان کے درمیان واپس لے جائے، کہاں سے؟ تبوک سے، ان کے درمیان، ان پیچھے رہ جانے والوں میں سے ایک گروہ کے درمیان تم کو واپس لے جائے، مصنف اس کی تفسیر کرتے ہیں ممن تخلف بالمدینہ، مدینہ میں پیچھے رہ جانے والوں میں سے ایک گروہ، من المنافقین، مصنف اس کو منافقین سے، مدینہ میں پیچھے رہ جانے والے منافقین کے درمیان تم کو واپس لے جائے، تو منافقین سے مقید کیا مصنف نے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ سب لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے منافق نہیں تھے، بلکہ بعض مومن مخلص تھے، سستی کی وجہ سے بھی پیچھے رہ گئے تھے۔ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، پھر یہ تم سے، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، پھر یہ تم سے آئندہ کسی جنگ میں شریک ہونے کی اجازت طلب کریں۔ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ مَعَكَ، تو تم سے اجازت طلب کریں، یعنی تمہارے ساتھ کسی اور جنگ میں، تبوک کے سوا کسی دوسرے جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں۔ فَقُلْ، تو ان منافقین سے، ان سے صاف کہہ دینا، کیا؟ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، تم ہرگز میرے ساتھ نہیں نکل سکتے، وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور میری معیت میں کسی دشمن سے ہرگز نہیں لڑ سکتے۔ إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، نہیں لڑ سکتے، تم نے پہلے بیٹھے رہنے کو پسند کیا تھا۔ إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم نے پہلے یعنی غزوہ تبوک میں بیٹھے رہنے کو پسند کیا تھا، تو اب گھر بیٹھنے والوں ہی کے ساتھ بیٹھے رہو۔ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، تو گھر بیٹھنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہو۔ خالفین یعنی غزوہ تبوک سے جو لوگ پیچھے بیٹھے رہے تھے انہی کے ساتھ بیٹھے رہو، یعنی عورتوں اور بچوں وغیرہ کے ساتھ۔ وَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی نزل، مصنف اپنی اس عبارت سے، یعنی وَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی سے آنے والی آیت وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ، اس آیت کا سبب نزول، اس کی شان نزول بیان کرنا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی کی، یہ ابن ابی عبداللہ ابن ابی راس المنافقین کی نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، اور یہ اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے ہوئے بھی تھوڑے ہی دن ہوئے تھے کہ عبداللہ ابن ابی راس المنافقین کا انتقال ہوا۔ ان کے عبداللہ ابن ابی کا بیٹا جو مومن مخلص تھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی نماز جنازہ پڑھانے کی، اور آپ سے آپ کی قمیص طلب کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مخلص کی گزارش پر عبداللہ ابن ابی راس المنافقین کی نماز جنازہ پڑھائی، تو یہ آیت نازل ہوئی، ایسا مصنف کہتے ہیں۔ کیا؟ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، آئندہ ان میں سے جو کوئی، منافقین میں سے جو کوئی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز
نہ پڑھنا، ولا تقم علی قبرہ، اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا. انہم کفروا باللہ، انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا. وماتوا وہم فاسقون، اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق تھے. تبوک سے واپسی پر زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین مر گیا. اس کے بیٹے عبداللہ ابن عبداللہ جو مخلص مسلمانوں میں سے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کفن میں لگانے کے لیے آپ کا کرتا طلب کیا. آپ نے کمال فراخ دلی کے ساتھ عطا کر دیا. پھر انہوں نے درخواست کی کہ آپ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھائیں. آپ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باصرار عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ اس شخص پر نماز جنازہ پڑھائیں گے جو یہ اور یہ کر چکا ہے؟ مگر حضور ان کی یہ سب باتیں سن کر مسکراتے رہے اور اپنی اس رحمت کی بنا پر جو دوست دشمن سب کے لیے عام تھی. آپ نے اس بدترین دشمن کے حق میں بھی دعائے مغفرت کرنے میں تأمل نہ کیا. آخر جب آپ نماز پڑھانے کھڑے ہی ہو گئے تو یہ آیت نازل ہوئی اور براہ راست حکم خداوندی سے آپ کو روک دیا گیا، کیونکہ اب یہ مستقل پالیسی مقرر کی جا چکی تھی کہ مسلمانوں کی جماعت میں منافقین کو کسی طرح پنپنے نہ دیا جائے اور کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے اس گروہ کی ہمت افزائی ہو. اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ فساق اور فجار اور مشہور بفسق لوگوں کی نماز جنازہ مسلمانوں کے امام اور سربراوردہ لوگوں کو نہ پڑھانی چاہیے نہ پڑھنی چاہیے. ان آیات کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہو گیا تھا کہ جب آپ کو کسی جنازے پر تشریف لانے کے لیے کہا جاتا تو آپ پہلے مرنے والے کے متعلق دریافت فرماتے تھے کہ کس قسم کا آدمی تھا، اور اگر معلوم ہوتا کہ برے چلن کا آدمی تھا تو آپ اس کے گھر والوں سے کہہ دیتے کہ تمہیں اختیار ہے، جس طرح چاہو اسے دفن کرو. ولا تقم علی قبرہ، اور نبی آپ اس کی قبر پر ہرگز کھڑے نہ ہوں دفن کے لیے یا زیارت کے لیے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور مرے بھی ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق تھے یعنی کافر تھے. ولا تعجبک اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد تم کو دھوکے میں نہ ڈالے، اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے. انما یرید اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال و اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں. تخرج انفسهم وهم کافرون، ان کی جانیں اس حال میں نکلے، زہق خروج کے معنی میں ہے، ان کی جانیں اس حال میں نکلے کہ وہ کافر ہوں. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ. جب کبھی کوئی سورہ اس مضمون کی نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو، آمنوا باللہ، اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو تم نے دیکھا
کہ جو لوگ ان میں سے صاحب قوت تھے وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہیں، ذرنا نکن مع القاعدین۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَيْ طَائِفَةٌ مِّنَ القرآن سورہ کی تفسیر طائفۃ من القرآن سے کر رہے ہیں۔ اس سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ سورہ یہاں عرفی معنی میں نہیں ہے بلکہ لغوی معنی میں قرآن کا ٹکڑا، چاہے وہ ٹکڑا سورہ کاملہ ہو یا واضح سورہ ہو، تو آیت میں سورہ سے عرفی معنی مراد نہیں ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے مصنف نے کہا کہ سورہ سے مراد طائفۃ من القرآن، جب بھی قرآن کا کوئی ٹکڑا اس مضمون کا نازل ہوا، بِأَنْ آمِنُوا سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں باقی تقدیر سے کہ یہاں ان مصدریہ ہے، محشی کہتے ہیں، مفسرہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو اللہ کے رسول کے ساتھ۔ جب کبھی اس مضمون کا کوئی سورہ نازل ہوا، استاذنک اولو الطول، تو جو ان میں سے صاحب مقدرت تھے، اولو الطول ذوالغنا مالدار تھے، وہی تم سے درخواست کرنے لگے وقالو اور کہنے لگے ذرنا مع القاعدین، کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف کیوں رکھا جائے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون۔ ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا اور ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، اس لیے ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، خوالف جمع خالفہ، خوالف خالفہ کی جمع ہے، یعنی ان عورتوں کے ساتھ انہوں نے رہنا پسند کر لیا جو گھر میں پیچھے بیٹھی رہیں، وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا، اس لیے ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا۔ الخیر، اچھی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہاں پر ان کے سمجھ میں نہیں آتی کہ مطلب کسی قسم کی بات سمجھ میں آتی ہے، ایسی نہیں، اچھی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ مطلب یہ ہے کہ اگرچہ یہ بڑی شرم کے قابل بات ہے کہ اچھے خاصے ہٹے کٹے تندرست صاحب قوت لوگ ایمان کا دعویٰ رکھنے کے باوجود کام کا وقت آنے پر میدان میں نکلنے کے بجائے گھروں میں گھس بیٹھے اور عورتوں میں جا شامل ہوں، لیکن چونکہ ان لوگوں نے خود جان بوجھ کر اپنے لیے یہی رویہ پسند کیا تھا، اس لیے قانون فطرت کے مطابق ان سے وہ پاکیزہ احساسات چھین لیے گئے جن کی بدولت آدمی ایسے ذلیل اطوار اختیار کرنے میں شرم محسوس کیا کرتا ہے۔ کہتے ہیں لیکن الرسول والذین آمنوا معہ، لیکن رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے جاہدوا باموالہم وانفسہم، تو جہاد کیے اپنی جانوں اور مالوں سے، اولئک لہم الخیرات، اولئک لہم الخیرات، اب ساری بھلائیاں
انہی کے لیے ہیں، انہی کے لیے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم، اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ہے عظیم الشان کامیابی، یہ ہے عظیم الشان کامیابی۔ تم درس اليوم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔